سیٹنگ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. حاضرین مجلس، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، خاص طور سے ہمارے آقی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت اور دجال کے حوالے سے ابھی مولانا کی جانب سے گفتگو چل رہی تھی. بہت ساری باتیں اس حوالے سے آ چکی ہیں. مسلم شریف کی ایک طویل حدیث اسی حوالے سے میں بھی بیان کرتا ہوں. حدیث نمبر 7281 مسلم شریف 7281. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کوفہ کے اندر سرخ آندھی آتی، یعنی بہت ہی زبردست آندھی آتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے جس کا تکیہ کلامی ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، اب مر جائیں گے، قیامت آ گئی. وہ کہتا ہوا گزرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو گئے. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی. اب وہ چند نشانیاں بیان فرمائیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ نہ تو وراثت تقسیم ہوگی، نہ مال غنیمت ملنے کی کوئی خوشی ہوگی. پھر ملک شام کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ یہاں پر وہ لوگ بستے ہیں جو اسلام اور اہل اسلام کے مخالفین ہیں، اور جتنے بھی اسلام اور اہل اسلام کے مخالفین ہیں وہ سب اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے. ملک شام آج کے اس دور میں 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. انہیں حصوں میں سے ایک ملک سیریا بھی ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے اور اسرائیل. 4 ملکوں کو ملا دیا جائے تو ملک شام بنتا ہے. پہلے ملک شام ہوا کرتا تھا، اب یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو وہی علاقہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو وہیں کے لوگ جو اس ایریے کے ہیں وہی سب سے زیادہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہیں. اور قرب قیامت میں وہ اہل اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے جنگ کے لیے. باقاعدہ ایک بہت بڑی قرب قیامت میں جنگ ہونے ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی مخالفت میں کچھ مسلمانوں کے دستے یعنی کچھ لوگوں پر مشتمل لوگوں کو بھیجا جائے گا ان سے مقابلے کے لیے. اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو موت کی شرط پر ان سے جنگ کریں گے، یعنی موت کی شرط پر کہ ان سے جنگ جیت کر ہی رہنا ہے، ہمیں زندہ واپس نہیں آنا ہے. پہلا دستہ جائے گا، ان سے جنگ ہوگی،
یہاں تک کہ کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا. شام ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ موت کی شرط پر بھیجے گئے رہے ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے. پھر اسی طریقے سے اگلے دن دوسرا دستہ بھیجا جائے گا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اور پھر تیسرے دن ایک تیسرا دستہ بھیجا جائے گا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. ان سے جنگ کریں گے، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کسی کی جیت نہیں ہوگی. شام کو جنگ ختم ہو جائے گی اور وہ جو موت کی شرط پر گئے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے. جب چوتھا دن آئے گا تو جو دوسرے اسلام کو ماننے والے ہیں وہ سارے لوگ ان سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین غلبہ نصیب فرمائے گا. جب غلبہ نصیب فرمائے گا اس کے بعد ایک الگ ہی کیفیت ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خون ریزی کی وجہ سے، یعنی بڑی زبردست جنگ ہوگی، خون ریزی کی وجہ سے اگر کوئی پرندہ بھی ان کے پہلو سے گزرے گا تو وہ بھی گر کر مر جائے گا. یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، ہوا کے اندر بھی زہر پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد جب اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک باپ کی اولاد جن کی کل تعداد 100 ہوگی، جب وہ اپنے آپ اپنے لوگوں کو تلاش کریں گے تو سارے کے سارے غائب ملیں گے، بس ایک ملے گا. اسی کی طرف دراصل اشارہ تھا کہ ایسے موقع پر وراثت کہاں تقسیم ہوگی، کس کو تقسیم کریں. اور فتح کے بعد جو مال غنیمت ملا ہے اس کی کون سی خوشی. یہ اتنی بڑی مصیبت ہوگی، اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ ایک پکار لگانے والا پکار لگائے گا کہ دجال تمہارے گھروں تک، تمہارے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے. اسی حالت میں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پھینک کر کے چل پڑیں گے تیزی سے. اس سے بڑی مصیبت، راوی حدیث یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس مصیبت میں گرفتار تھے اس سے بڑی مصیبت یعنی دجال کا آنا. معلوم یہ ہوا کہ دجال خونریزی والی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جب یہ پہنچیں گے تو 10 شہ سوار آگے بھیجیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر وہ جو شہ سوار ہوں گے سب سے بہترین ہوں گے. یا یوں فرمایا کہ اوور آل یعنی ہمیشہ سب سے بہترین شہ سواروں میں سے وہ 10 شہ سوار ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلم شریف کے حوالے سے میں نے پیش کی. اس میں کئی چیزیں نکل کر سامنے آئیں. بہت طویل حدیث ہے، میں نے مختصراً اس کو بیان کیا اختصار کے ساتھ، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. بہت ساری باتیں اس میں تفصیلاً بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر، اختصار کے طور پر میں نے پیش کیا. تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ ہماری مخالفت کریں گے، ہم ان سے جنگیں کریں گے. اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائے گا. پھر دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور دجال کے فتنے کے ظہور کے بعد کیا کیا چیزیں رونما ہونے والی ہیں مولانا نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے، وہ تو آپ نے سماعت فرما ہی لیا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے اس حوالے سے مسلم شریف کے حوالے سے بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، ہم عقیدہ توحید پر زندہ رہیں، عقیدہ توحید پر ہماری وفات بھی ہو، اور دجال کے فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.